عید الفطر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن اس دن کی خوشیوں کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈھالنا ہی اصل کمال ہے۔ آج ہم عید کے ان مسنون اعمال کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے جو ہمارے دن کو باعث سے اجر و ثواب بنا سکتے ہیں۔ پہلا عمل ہے غسل کرنا اور پاکیزگی اختیار کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، پہلا عمل ہے غسل کرنا اور پاکیزگی اختیار کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ النافع ان عبداللہ ابن عمر کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی۔ جناب نافع روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ بہترین لباس پہننا، نیا لباس پہننا، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو نیا، ورنہ دھلا ہوا صاف ستھرا بہترین لباس اور خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی مسنون۔ عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ عید الفطر کے دن اس وقت تک نماز کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ تو کچھ میٹھا کھا کے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک اور خوبصورت سنت عیدگاہ جانے اور آنے کے راستے کا فرق ہے۔ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، یعنی رسول اللہ عید کے دن آنے اور جانے کا وقت اور راستہ دونوں تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ گھر سے نکلتے ہی تکبیرات پڑھنی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے عیدگاہ جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ عید کا دن اظہار تشکر کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔